نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علیکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا مذہب اسلام دیا ہے، اور اس میں اتنے جلیل القدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی عطا کیے، اور امت یہ بھی تمام امتوں کی سردار امت، اور ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار نبی۔ اسی طرح سے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر بھی وہ خاص عبادات اس امت کو عطا کی ہے جو اس سے پہلی امتوں کو اس طرح سے نہیں دی گئی تھی۔ انہی میں سے ایک رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ یہ تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ، سید الایام، سید الشہر، مہینوں میں اعلیٰ مہینہ، دنوں میں سب سے اعلیٰ ترین دن رمضان شریف کی دن۔ تو میرے محترم ناظرین، الحمدللہ بہت قریب آ گیا رمضان، اور اتنا عظیم الشان مہینہ ابھی ہم پر سایہ فگن ہے، اور انشاءاللہ چند روز بعد رمضان شریف شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک جزا کے سیزن ہوتا ہے، یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے، یعنی اس مہینے کے اندر اگر مومن مسلمان چاہے تو اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے ڈھیروں ساری نیکی جمع کر سکتا ہے، اگر وہ تھوڑے سے اپنے معاملات کو، اپنے کام کاج کو تھوڑا سا مینیج کر لے اور زیادہ سے زیادہ وقت نکالے اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے رمضان شریف کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہے اس کے بارے میں، اور اس کی فضیلت بے شمار دفعہ فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کو دلہن کی طرح سنوار دیتے ہیں، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی بے شمار تعداد میں مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں رمضان کے دنوں میں اگر کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو عام دنوں میں فرض کے برابر کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس کے نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اصل میں جس طرح سے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یعنی اب روزے رکھنا، یعنی جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا یہودیوں کو کہ یہودی روزے رکھتے تھے۔ جب مجھے پتا کیا گیا تو انہوں نے بتایا آپ نے اس روزے کے بارے میں کہ یہ ہم محرم میں رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ہوا تھا، اس واقعے یاد میں رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی جس طرح یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان سے زیادہ ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم بھی روزے رکھیں گے۔ لہٰذا آپ نے بھی 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں جب روزوں کی فرضیت کے لیے جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر وہ نفل قرار دے دیے گئے، اور پھر یہ پورا مہینہ روزوں کا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا گیا ہر مومن مسلمان کے اوپر۔ لیکن کچھ اس کی شرائط ہیں کہ اگر بیمار ہے تو مسافر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ رعایت دی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ اور فرمایا کتب علیکم الصیام، جس طرح سے من قبل، تم سے پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزے فرض کیے، تم پر جس طرح روزے فرض کیے، تم سے پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرض کیے تھے۔
اور فرمایا کہ یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تم پر نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی والی قوموں پر کیے گئے، اور یہ اتنی زبردست عبادات ہے جو تقریباً ہر نبی کی شریعت میں یہ موجود تھی، نماز اور روزہ، لیکن ان کی کیفیات اور ان کی تعداد اور ان کی جو باقی مسئلے مسائل ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن رہیں ہر قوم کے اندر ہر امت کے اوپر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر کیے گئے تھے۔ اب یہ تو فرض کر دیا گیا ہم پر روزہ، اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرما رہے ہیں اس کی مقصد کیا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے جو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، بچنے والے بنو۔ اب پرہیزگاری بہت سے طرح کی ہے، سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے، یعنی نفس کو مطیع بنا لے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ نفس تو انسان کا اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس سے فرمایا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے اگر آدمی روزہ رکھے پابندی کے ساتھ، کیونکہ اس میں دیکھو جو چیزیں حلال ہوتی ہیں جس کو نفس بڑا طلب کرتا ہے وہ تمام چیزیں ایک وقتی طور پر تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس پر حرام کر دی جاتی ہیں۔ یعنی ہم جب سحری کرتے ہیں، سحری کرنے سے پہلے جو چیزیں ہم پر جائز تھیں، اب سحری کے بعد جیسے سحری بند ہو جائے گی اب اگلے افطار تک مغرب تک وہ تمام چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی گئی، حالانکہ پھر نفس وہ حرام نہیں ہے، لیکن جو اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ نفس کو وہ روک ڈالنا ہے۔ صوم کے معنی بھی یہی ہے، رکنا یا روکنا، یعنی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب کھانے سے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ رمضان کا مہینے کے اندر اپنے نفس کو تربیت دینے کے لیے فرمایا یہ ایک مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں اپنے نفس کے اوپر آدمی کنٹرول کر لے تو باقی سارے 11 مہینے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ کے احکامات سے نفس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، مشروب ہے، مشروبات رکھے طرح طرح کے کھانے ہیں، انتہائی بھوک لگی ہے، لیکن بندہ مومن نہیں کھاتا، کیوں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہے کے بعد دنیا کی نعمتیں اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ایک کمرے کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ موجود، اس کے باوجود نہیں کھاتا، کیوں کہ دل میں یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہی کیفیت اگر تربیت بن جائے گی تو یہی کیفیت عام حالت میں بھی ہوگی، باقی جو زندگی کی باقی ٹائم ہے، باقی وقت ہے، اس کے اندر بھی یہی اگر کیفیت ہو جائے تو اس سے بڑا متقی اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس روزوں کی تربیت سے تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے، اپنی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزارو، یعنی اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت خیر دے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں جگہ دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ روزہ صرف اللہ کے لیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کہ یہ صرف بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے سب کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں روزہ ہے، لوگوں کو کیا معلوم، لوگ تو یہ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کا روزہ ہو، یقیناً اچھا گمان کریں گے، لیکن اس کا روزہ نہیں ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ معاملہ بندے کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، یعنی اس روزے کی جزا کیا ہے، اللہ پاک فرماتے میں ہوں جزا اس کی، اس لیے کہ نماز ہے، اس کو آدمی پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھتا ہی ہے۔ اسی طرح سے حج کرتا ہے انسان، لاکھوں کے مجمع میں ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لاکھوں کے مجمع میں ہوتے ہیں، خیرات کرتا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ بھی ہوتا ہے، اگر کسی کو نہ پتہ لگے تو کسی کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ ہے نا، ایک سے دوسرے کو دو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے اعمال ہیں جو انسان یعنی کہ لوگوں کو سامنے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کا۔ روزہ ایک ایسا واحد عمل ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ اگر میاں اور بیوی بھی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ایک شخص ہے رات میں سحری کر کے
सुबह उठ के वो दिल में नियत करता है कि रोज़ा नहीं रखूँगा मैं, और छुपके से कुछ खा पी लेता है, लोगों को ज़ाहिर ही करता है कि मेरा रोज़ा है, तो किसी को क्या मालूम? लोग तो कहेंगे वाकई सही बोल रहे हैं, रोज़ा है। ये एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही को इल्म होता है कि बंदे में क्या तकवा है और कितना इसके अंदर खुलूस है। तो इसीलिए हमें रोज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। ये मुबारक महीना आ रहा है, इसके लिए हम तैयारी करें। अब तैयारी से क्या मुराद है? फल फ्रूट लेकर खरीद के रखना है, बेसन खरीद लेकर रखना है, ये टमाटर धनिया मिर्च ये लेकर रखना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तैयारी से मुराद ये है कि अपने तमाम कामों को आदमी ऐसा मैनेज करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकल जाए इबादत के लिए। यानी ताज्जुद का एहतमाम हो, तिलावत का एहतमाम हो, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम हो, और दुरूद शरीफ का एहतमाम हो, और मस्जिद में जाने का एहतमाम हो, बाजमात 5 वक्त नमाज पढ़ने का एहतमाम हो। इसके लिए आदमी अपने आप को फारिग करे, अब जैसे तैयारी कर ले। तैयारी करने का ये मकसद है कि आदमी अपने आप को इतना फारिग कर ले कि बस मैं अब सारा वक्त जो है ना, अपना जो भी मुख्तसर काम का टाइम होगा उसके बाद मैं सारे सारी इबादत करूँगा। क्योंकि इसके अंदर इबादत करना, नफिल भी पढ़ना आम दिनों के फ़र्ज के बराबर सवाब है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, खैरात करें, और अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, और अपने घर वालों का, अपने छोटों का, बड़ों का, उनका भी ख्याल करें। और ख़ास तौर पे मोहतरम नाज़रीन, हमारी ख़वातीन जो होती हैं उनको आम दिनों में तो वक्त मिल जाता है इबादत का, लेकिन ख़ास रमज़ान में नहीं मिलता, जबकि जहाँ ज़्यादा मिलना चाहिए। वजह इसकी ये है कि वो 2, ढाई, 3 बजे से जो किचन में लग जाती हैं, फिर वो से इफ्तार तक लगी रहती है। यानी ये जो बेहतरीन टाइम होता है इबादत का, उसमें वो वक्त निकाल नहीं पाती है। ज़ाहिर इसके अंदर एक हमारी भी कसूर है, हम औरतों को इतना रिलीफ दें, इतना टाइम दें कि वही वो अपना मुख्तसर करें और इबादत में लग जाए। इफ्तार का तैयारी करनी है, खाना पकाना है, वो मुख्तसर कर लें, क्योंकि जितना हम इख्तिसार से काम करेंगे, जितना मुख्तसर करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा, उतनी ज़्यादा इबादत होगी। भाई खाने पीने के लिए तो पूरे 11 महीने पड़े, पूरी ज़िंदगी पड़ी। आदमी खा भी सकता है, पी भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर अपने आप को फारिग करें इबादत के लिए, और ख़ुद भी रोज़े रखें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें पूरे महीने के पाबंदी के साथ रोज़े रखने की, तिलावत करने की, नमाज़ों का एहतमाम करने का अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए, और हमारे इस अमल को अल्लाह कबूल फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम नाज़रीन, अहादीस में बेशुमार इसकी फजीलतें आई है। रमज़ान की फजीलत आई है, रोज़ों की फजीलत आई है, रोज़ों में जो अमाल किए जाते हैं उनकी फजीलत आई है। तो ये एक एक लम्हा हमारे लिए बड़ा कीमती है, क्योंकि आप ये भी देखते हैं और इसको समझना चाहिए कि भी जो पिछले रमज़ान गुजरे, बहुत से हमारे अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हमारे साथ थे। इस रमज़ान में वो नवाबात नहीं है, हमारे साथ नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी हुई कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना नसीब फरमाया है, लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने से फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, अल्लाह के रास्ते में खैरात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि कोई भरोसा नहीं है कि आइंदा साल रमज़ान में हम हो या ना हो। तो ये एक मौका गनीमत है, एक एक लम्हा कीमती समझकर इसके अंदर अपने आप को इबादत में लगा दें। उम्मीद है कि इस छोटे से और मुख्तसर से पैगाम और मैसेज को इंशाअल्लाह आप लोग ज़्यादा समझोगे और अपने लिए वक्त निकालोगे और रोज़ों का एहतमाम करोगे, और रमज़ान के अंदर इंशाअल्लाह गाय बगाए हम इससे नज़र आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहेंगे, और मुख्तलिफ मौके, मुख्तलिफ रातें इसकी, दिन इसके बड़े अहम हैं। जैसा कि फरमाया कि पहला अशरा इसका रहमत का होता है, दूसरा अशरा इसका मग़फ़रत का है, तीसरा अशरा इसका जहन्नम से खलासी का है। तो इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे आपसे। और आज का ये जो हमारा छोटी सी एक क्लिप है, उसके अंदर यही है कि हम तमाम के तमाम ऐसे बन जाएं जैसे अल्लाह हमें चाहते हैं। जिस तरह के अल्लाह अपने बंदों से मतलूब है अल्लाह को जो अमाल, हम वो अमाल में लग जाएं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ कहा, इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो सुना है, जो पढ़ा है, उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।